بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا، انہوں نے تو خدا سے بڑھا دیا ہے اپنے بزرگوں کو۔ ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں، جن کی توحید بھی ناقص، جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں بزرگوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، بڑے روحانی طور پہ بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر ان کا جو ٹارزن مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا، دیکھیں کیسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے، میری نہیں ہے، اللہ نے ظاہر کی ہے۔ 2 ہفتے پہلے وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ کڈو انو انجینئر نو باہر، منارے پاکستان تے لے کے آؤ، کہہ رہا تھا نا۔ مجھے یہ کہتا تھا کہ بلاؤ انہوں منارے پاکستان تے، اگر سچا ہے تو گھر سے کیوں نہیں نکلتا؟ اوے پیر ظہیر الحسن تو نکل باہر، لکے چھپ گیا نا، کے پی میں جا کے چھپ گیا، اتنے چھاپے مارے جا رہے ہیں، بس وہ بڑک مار کے، وہ عام کو دیکھ کے بڑک مار کے چلے جاتے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا یہ انجینئر کے سر کی قیمت تو رکھ رہا ہے؟ چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی اور کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اپنی جیب سے، اور سارے نعرہ مارے اور سارے 1500 دے ہوتے FIR کٹ کیجئے اور آپ نہ سیا جائے۔ مجھے بلا رہا تھا منارے پاکستان پہ، خود بھاگا ہوا ہے۔ اور کل تک تو تم کہتے تھے ہم پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے، نکلو نا باہر، کیوں لکے ہوئے ہو؟ دیو گرفتاری، پتہ توڑی لگے گی۔ سعد رضوی نے نہیں بیان دیتا کیونکہ وہ جیل کٹ بیٹھا ہے، انہوں پتا ہے جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دھمکیاں مجھے لگا رہا تھا، بھاگا خود ہوا ہے۔ دے نا گرفتاری، اب تو نے تو سر کی قیمت رکھی تھی، تو نے تو دھرنے دینے تھے، خود بھاگ گیا ہے۔ یہ ٹوٹل ان کا عشق رسول ہے جی، جعلی، جھوٹا، لوگوں کو دھمکیاں لگانا۔ مجھے کہہ رہا تھا اسے منارے پاکستان پہ لے کے آؤ، خود اپنے گھر بھی دنوں نا TLP والوں نے تماشا ہمارے جیل میں بھی لگایا کہ جی قادیانی قربانی نہیں کر سکتے، نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے، فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے۔ اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کے ہی رکھا ہو، کہتے ہیں نہیں فریج سے نکالیں گے۔ اور میں نے کہا 2 نمبری چھوڑو، اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو۔ تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب کے سب اگر قربانی کرتے ہوئے 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے، ذبیحہ ان کا مردار رہے گا، یہ مرتد ہے۔ اوے دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ، جڑے بڑو TLP والے ہو، جڑے بڑو، دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ۔ ڈر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے، منڈ کے رکھ دیں گے انہوں۔ یہ صرف لسوں کے اوپر چڑھتے ہیں، ایسے غدار ہے، اپنے ابے کے منکر ہو گئے۔ تیرے ابے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں نہیں خالی کروانی، دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے، شیعہ کی بھی، اہل حدیث کی بھی۔ یہ میں کوئی اکسا نہیں رہا کہ یہ وہ لازمی کرے، اوقات ہی نہیں ان کی۔